لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے عزیز ساتھیوں، جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے اس سے پہلے نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کلام مقدسہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جو لفظ آمنو آیا ہے یہ ہم کو بتا رہا ہے کہ الف سے اللہ کو مانو، میم سے محمد سے محبت کرو، نون سے سارے نبیوں کو مانو اور واو سے سارے ولیوں کو مانو۔ ایک اللہ تبارک تعالیٰ کے بہت جلیل القدر ولی جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ ہے۔ ان کے وقت میں ایک طوائف، ایک فاحشہ عورت وہ بستی میں آتی ہے، وہاں کے لوگوں کو وہ گناہ کی دعوت دیتی ہے، لوگ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ نوجوان اس گناہوں کے دلدل میں پھنستے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ لوگوں نے بایزید بسطامی علیہ الرحمہ سے کہا کہ آپ کے ہوتے ہوئے بستی کے اندر گناہ ہو رہا ہے، ایک ناچنے اور گانے والی عورت آئی ہے، وہ لوگوں کو گناہوں میں مبتلا کر رہی ہے۔ حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ نے فرمایا آپ لوگ جائیں، انتظام ہو جائے گا۔ حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ مصلی اٹھاتے ہیں اور اسی ناچنے اور طوائف کے مکان پر اپنے مصلی کو بچھا دیتے ہیں اور نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ لوگوں نے بایزید بسطامی کو دیکھا، دل میں طرح طرح کے خیال آئے، مگر کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ عورت کے مکان میں داخل ہو سکے۔ صبح سے لے کر شام ہو گئی، عورت نے اپنی داسی سے کہا، اپنی کنیز سے کہا کہ دیکھو آج کوئی کسٹمر کیوں نہیں آیا ہے۔ اس نے باہر جا کر دیکھا اور کہا کہ تمہارے دروازے پر وقت کا ولی مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہا ہے۔ اس طوائف نے کہا کہ ان سے کہہ دو اللہ اللہ کرنے کی بہت سی جگہ باقی ہے، وہ یہاں سے چلے جائیں۔ وہ جیسے ہی کنیز بتانے کے لیے آئی، حضرت بایزید بسطامی نے کہا اپنی مالکن سے کہو کہ ایک رات کی قیمت کیا لگی۔ قیمت طے ہوئی، آپ نے قیمت کو ادا کر دیا۔ دنیا والے یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کا نیک بندہ آج گناہوں کے دلدل میں پھنس جائے گا، مگر انہیں یہ نہیں معلوم ہوتا تھا کہ جن نگاہوں میں حسن مصطفیٰ بس چکا ہو، جس دل میں محمد کی محبت آ چکی ہو، وہ کسی غیر کی طرف اٹھ ہی نہیں سکتی تھی۔ حضرت بایزید بسطامی نے قیمت ادا کی، اس عورت سے کہا دیکھ عورت، ایک رات کے لیے اب تو میری ہو گئی ہے، میں جیسا کہوں گا تجھے ویسا ہی کرنا پڑے گا۔ اس خاتون نے کہا، اس طوائف، اس ناچنے گانے والی فاحشہ عورت نے کہا ہاں ایک رات کے لیے میں آپ کی ہو گئی ہوں، آپ جو کہیں گے میں وہ کروں گی۔ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا کہ جاؤ پہلے غسل کر کے آؤ اور پاک کپڑے پہن کر آؤ۔ وہ غسل کرنے جاتی ہے، پاک کپڑے پہن کر آتی۔ بایزید بسطامی نے کہا کہ نماز پڑھو۔ اس نے کہا افسوس مجھے نماز پڑھنا نہیں آتا ہے، میں مسلمان کے گھر میں پیدا تو ضرور ہوئی، مگر مجھے نماز کا طریقہ نماز پڑھنا نہیں آتا ہے۔ بایزید بسطامی نے ارشاد فرمایا کہ میں آگے مصلی بچھاتا ہوں، تم مجھے پیچھے مصلی بچھا دے، اور جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں تو بھی اسی طرح نماز پڑھ۔ حضرت بایزید نے مصلی بچھایا، اس عورت نے بھی پیچھے مصلی بچھایا، آپ نے نیت باندھی، اس نے نیت باندھی۔
آپ نے رکوع کیا، اس نے بھی رکوع کیا، آپ نے سجدہ کیا، اس عورت نے بھی سجدہ کیا۔ حضرت بایزید بسطامی نے رب کی بارگاہ میں التجا کی، مولا اس کے سر کو جھکا دینا یہ میرا کام تھا، اس کے دل کو پھیر دینا یا اللہ تیرا کام ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت بایزید بسطامی نے اپنی مصلی کو اٹھایا اور خانقاہ کی طرف چلے گئے۔ لڑکی نے جیسے ہی سجدہ کیا اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، رب کریم نے اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائی، اس کے دل کو پھیر دیا اور اس نے ایسی توبہ کی کہ وقت کی وہ ولیہ بنی اور اس سے جتنے بھی بچے پیدا ہوئے تھے وہ سارے کے سارے ولی بن گئے۔ نگاہیں ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہیں ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ وما علینا الا البلاغ۔